بیٹا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہماری زندگیاں تبدیل کر دے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں تو وہ آپ کے زخم کو کھریدتے رہتے ہیں، خارش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر سے خون نہ رسنا شروع ہو جائے ہم گھر نہیں جائیں گے۔ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کے گھروں میں بیٹا کوئی نہیں آتا، لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ہمدردی کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ یہ چیک کرنے آتا ہے کہ یہ کتنا پریشان ہے، اور پھر وہ آپ کو چیک کرتا رہتا ہے، ٹٹولتا رہتا ہے، آپ اسے دکھ بتاتے رہتا ہے، وہ خوش ہوتا رہتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، پھر وہ آپ کے منہ کے اوپر تو بڑا پریشانی ظاہر کرتا ہے، لیکن گھر جا کے کہتا ہے کہ صحیح اس کا علاج ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا ظہیر الدین بابر کا، میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک دشمن تھا شیبانی، تو ظہیر الدین بابر کے جسم پر خارش ہو جاتی ہے۔ اب جن لوگوں کو خارش کبھی زندگی میں ہوئی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خارش ہوتی ہے تو نہ کوئی کھانے کا دل کرتا ہے نہ کوئی پینے کا دل کرتا ہے، جسم ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، بندہ بالکل درد کے اندر ہوتا ہے، پریشانی کے اندر ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے نہ کوئی اسے کپڑا اچھا لگتا ہے نہ اسے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، جو بھی اس کے جسم سے چیز ٹچ ہوتی ہے تو وہ درد کے اندر تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ظہیر جو ہوتا ہے وہ اس کے جسم پر خارش ہوتی ہے، اور اتنی خارش ہوتی ہے کہ وہ لباس تک نہیں پہن سکتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ نارمل لباس پہنتا تھا اور چیختا رہتا تھا، اتنی درد تھی۔ جب اس کے وہ دشمن کو پتا، مخالف کو پتا چلا نا، اس نے کہا چلو جی بابر کے پاس جاتے ہیں، ذرا مل کے آ جاتے ہیں۔ وہ ظہیر الدین بابر کے پاس آتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، مہمان بتاتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، جب آپ کے درباری آپ کو بتاتے ہیں کہ مہمان آیا ہے کوئی، آپ پوچھتے ہیں کون، تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا مخالف آیا ہے تو آپ شاہی لباس پہنتے ہیں۔ شاہی لباس اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ سردیوں میں پہنے تو پسینہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے لباس بھاری، اوپر ٹوپی سر پہ ڈالی، اپنی دستار ڈالی اور آ کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ چہرے سے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، آپ نے اپنی پریشانی اسے ظاہر نہیں ہونے دی، اپنا دکھ درد جو تکلیف میں آپ تھے، آپ کے جسم کی وہ خارش آپ نے ظاہر نہیں ہونے دی، آپ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کھانا ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کھانا کا پورا دن اسے کھانا پیش، سارا وہ شام تک دیکھتا رہتا ہے کہ اب چیخے گا، اب آہ نکلے گی، اب درد میں کرائے گا، مجھے مزہ آئے گا، لیکن آخر اسے مایوس ہو کے لوٹنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی نکلتا ہے تو دربار والے کہتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر جو ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے، وہ اپنے کپڑے اتار کے پرے پھینکتا ہے، اس کا پورا جسم لال ہوا پڑا ہوتا ہے، ابلے بنے پڑے ہوتے ہیں جسم پر، وہ ہر چیز پھول جاتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ دشمن کے سامنے کبھی شکست نہیں کھانی چاہیے۔ جب آپ بیماری کے اندر ہو تو آپ کی بیماری کی تکلیف اس گردن کے نیچے ہونی چاہیے۔ آپ جب غربت کے اندر ہو تو غربت جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ آپ اگر جاہل بھی ہیں تو آپ کی گفتگو سے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی آپ کے چہرے سے نظر نہیں آنی چاہیے۔ آپ کمزور ہیں، غریب ہیں، کوئی بھی ہے، آپ کے جسم سے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ ایسے ظاہر کریں لوگوں کے سامنے۔ لوگ تو انجوائے کرتے ہیں، لوگ تو مزہ لینے آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ درد کے اندر ہیں، لوگ تو آ کے مزہ لیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مضبوط رہنا ہے بیٹا، آپ نے اس طرح مضبوط رہنا ہے کہ لوگوں کو آپ کا درد نظر نہ آئے، آپ کی